خلفائے راشدین کا زمانہ جب تقریباً خاتمے پر آیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلاف ابھر کر کے سامنے آیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور اخیر میں شروع ہو گیا تھا، تو دھیرے دھیرے گڑبڑ شروع ہوئی، دھیرے دھیرے گڑبڑ شروع ہوئی، کیونکہ جو لوگ بدمعاش تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پردے میں دین اسلام کو بگاڑنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اپنے خاص خاص لوگوں میں فتنے پھیلانے کے لیے غلط عقائد بیان کرنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن ابھی یہ بات منظر عام پر نہیں آتی تھی، اندر اندر یہ بات چل رہی تھی۔ جب ذرا اور معاملہ ڈھیلا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اپنے معاملے میں بے بس ہو گئے اور اس کے بعد ان کو شہید بھی کر دیا گیا، تو ان لوگوں کو ذرا سا اور کھل کر بات کرنے کا موقع ملا۔ اب کچھ اس طرح کی باتیں بیان کرنے لگے جو کہ دین اسلام کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔ یہ حالات جب گڑبڑ ہونا شروع ہوئے تب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو ایک ایسا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے اور کون سچ بولتا ہے۔ اب ہونا یہ شروع ہوا کہ ان لوگوں نے بہت ساری احادیث گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنی شروع کر دی۔ اب تک یہ صورت تھی کہ جو آدمی کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، لوگ اس کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن جب یہ فتنہ ابھرا اور شیعوں اور سبائیوں کی شکل میں بعض قومیں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے بعض عجیب و غریب باتیں بیان کرنی شروع کی، تو اب لوگ چونکے کہ یہ تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے فتنے کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی غلط بات کو امت میں پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ گڑھتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے راستہ اختیار کیا۔ کیا راستہ اختیار کیا؟ کہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے تو کہتے تھے کہ سند لاؤ، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بات تم کو کس نے بتائی، اس کا حوالہ پیش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو ہم کان لگا کے سنتے تھے اور بڑے غور سے سنتے اور مانتے تھے۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول طلبنا منہ الاسناد، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب لوگ بے قابو ہونے والی اور قابو میں رہنے والی دونوں قسم کی سواریوں پر سوار ہو گئے، یعنی جھوٹ، غلط اور صحیح دونوں قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، تو اب ہم نے لوگوں کی طرف غور کرنا اور کان لگانا بند کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا تو ہم کہتے کہ سند لاؤ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اس کا ثبوت پیش کرو، تم نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا۔ ابھی صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اگر کوئی کہتا کہ صاحب میں نے ابو ہریرہ سنا ہے تو لوگ جا کے پوچھ سکتے تھے ابو ہریرہ سے کہ آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے، اور فوراً اس کا جھوٹ پکڑا جاتا۔ کسی اور صحابی کا حوالہ دیتا تو یہ دیکھا جاتا کہ یہ تو یمن میں رہتا تھا، اس صحابی کے انتقال کے بعد تو یہاں آیا ہے، یہ کیسے کہتا کہ میں نے اس سے سنا، لہذا فوراً پکڑا جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اسناد کی طلب شروع ہوئی اور احادیث کے سلسلے میں احتیاط شروع ہوئی۔ اس احتیاط کو ذرا سا اور سخت کرنا پڑا، کیونکہ پہل تو سب سے پہلے جو لوگ منظر عام پر آئے وہ شیعہ حضرات تھے اور ان کے یہاں جھوٹ بولنا کار ثواب تھا، اس لیے ان کے معاملے میں لوگوں نے سختی برتی۔ اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ تیار ہوا جس کو خارجی کہا جاتا تھا۔ خارجیوں کے بارے میں ذرا اطمینان تھا۔ اطمینان کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کے سخت تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب جن کا ایمان و عقیدہ ہی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس لیے خارجیوں کے بارے میں تو خطرہ کم تھا، شیعوں کے بارے میں خطرہ زیادہ تھا، لیکن خارجیوں کے بارے میں بھی خطرہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود تھا۔ کیوں موجود تھا؟ اس لیے کہ اس میں جو اس ایمان و عقیدے پر تھے وہ ان سے تو جھوٹ کا خطرہ نہیں تھا، لیکن جو ان کے لیڈر تھے، ان کے رہبر تھے، ان کے سامنے تو صرف دنیا تھی، ان کے سامنے صرف دنیا تھی،
اور دین کا انہوں نے کھول اور لبادہ پہن رکھا تھا، لہذا اس بات کا امکان تھا کہ یہ اپنی بات چلانے کے لیے جھوٹ بولیں، اس لیے ان کے بارے میں بھی احتیاط برتی گئی۔ پھر کچھ اور وقت گزرا تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کچھ اہل سنت بھی اپنے اپنے حصے کو مضبوط کرنے کے لیے غلط گوئی سے کام لے رہے ہیں، لہذا یہاں بھی توجہ دینے کی ضرورت پڑی۔ تو اس طریقے سے دور صحابہ ہی میں اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں ان کی پوری کیفیت اور حیثیت کو جان اور سمجھ لیا جائے۔